بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ فرمایا دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر ہو، جلد باز نہ ہو۔ جو ذرا سی بات پر دجال کہنے کو تیار رہے، پس وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اسے تو چاہیے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرے اور حسن ظن سے کام لے۔ جب خدا تعالیٰ نے لَنَبْلُوَنَّکُمْ فرمایا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی، اور اولئک علیہم صلوات بھی فرمایا۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک راہ نکال دیتا ہے۔ حکام کا بھی یہی حال ہے کہ جس پر ناراض ہوتے ہیں، اگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا اور شکوہ اور بدظنی نہیں کرتا تو اسے ترقی دے دیتے ہیں۔ قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اطلاع میں، جیسے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، العنکبوت آیت 3۔ یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف آمنا کہنے سے چھوڑے جائیں اور وہ فتنوں میں نہ پڑیں؟ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، اوائل میں کس قدر دکھ ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھو کہ آپ کو مکی زندگی میں کس قدر دکھ اٹھانے پڑے۔ طائف میں جب آپ گئے تو اس قدر آپ کے پتھر مارے گئے کہ خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیسا وقت ہے، میں کلام کرتا ہوں اور لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اور کہا کہ اے میرے رب، میں اس دکھ پر صبر کروں گا جب تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اولیاء اور اہل اللہ کا یہی مسلک اور عقیدہ ہوتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ عشق کا خاصہ ہے تو مصائب آتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے عشقا برا تو مغز گرداں خوردی، با شیر دلاں چے رستمی ہا کر دی، اکنوں کے بمار روئے نہ بردا بردی، ہر ہینا کے داری نہ کنی نامردی۔ مصائب اور تکالیف پر اگر صبر کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کے قضاء کے ساتھ رضا ظاہر کی جاوے تو وہ مشکل کشائی کا مقدمہ ہوتی ہے۔ ہر بلا کی قوم را او داداس، زیر آن یک گنجہا بنہادا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ دعا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھنا بڑی غلطی اور نادانی ہے۔ جن مقدس لوگوں نے خدا کے فضل اور فیوز کو حاصل کیا، انہوں نے اس طرح حاصل کیا کہ خدا کے راہ میں مر مر کر فنا ہو گئے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ 10 دن کے بعد گمراہ ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس پر خود گواہی دیتے ہیں، جبکہ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم لوگوں کی شامت اعمال کو روک نہیں سکتے، وہ لوگ نامراد رہیں گے جو ولی اور معمور کا یہ معیار ٹھہراتے ہیں کہ اس کی ہر دعا اسی طرح قبول ہو جائے گی جس طرح وہ چاہتے ہیں، اور جو ولی اور معمور ہونے کا مدعی ایسا دعویٰ کرے وہ بھی کذاب ہے۔ حضرت یعقوب 40 برس تک دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کے مکی زندگی میں مسائب بڑھتے رہے۔ کیا آپ دعا نہ کرتے ہوں گے؟ جو لوگ آسمانی علوم سے ناواقف ہیں وہ ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اسلام میرے لیے مبارک نہیں، اس میں مرتد ہو گیا۔ ایسے لوگ معروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ فتوحات کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے شہادت مقدر ہے، اگر تو صبر نہ کرے گا تو اخیار ابرار کے دفتر سے تیرا نام کٹ جائے گا۔ نماز بھی ظہری سے شروع ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہے، یہاں تک کہ غروب تک بالکل تاریکی میں جا پڑتا ہے، اور رات میں دعائیں کرتا ہے یہاں تک کہ صبح میں سے جا حصہ لیتا ہے۔ نماز کی تقسیم بھی بتاتی ہے کہ خدا نے اس تقسیم میں ایک صبح اور باقی 4 ایسی رکھی ہیں جو تاریکی سے حصہ رکھتی ہیں، ورنہ ممکن تھا کہ اقبال تک ختم ہو جائیں۔ ایسا ہی سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسے لفظ رکھے ہیں جو اس وقت منشا کو ظاہر کرتے ہیں۔
ایاک نعبدو سے صاف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتے، تیری ہی بات کرتے ہیں، اور ایاک نستعین سے دعا کرتے ہیں۔ گویا ایاک نعبدو اور ایاک نستعین میں ادعونی استجب لکم اور لنبلونکم کو ملا ہے۔ نعبدو تو یہی ہے کہ بھلائی اور برائی کا خیال نہ رہے، سلب امید و امانی ہو، اور ایاک نستعین میں دعا کی تعلیم ہے۔ بوقت ظہر خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے کا ذکر ہوا۔ فرمایا اس نے اپنے خط میں بڑی صفائی سے لکھ دیا تھا کہ میں آپ کے دعوے کا مصدق ہوں، اور میں نے کبھی ساری عمر بدزنی نہیں کی۔ یہ ایسا کام تھا جو دوسرے گدے نشینوں سے نہیں ہوا، اور کسی نے خط کا جواب تک نہیں دیا، اور کسی کو ایسی توفیق نہیں ملی۔ میرے خیال میں وہ نیکی جو اس کی طبیعت میں سخاوت تھی، اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ اس تصدیق کی توفیق ملی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، وہ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑا سخی تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام سے پہلے جو سخاوت کی ہے اس کا بھی کوئی اجر ملے گا؟ فرمایا وہی روپیہ تو تجھے اسلام میں کھینچ لایا ہے۔ بوقت عصر حافظ محمد یوسف ذیل دار کی باسی کڑی کو پھر ابال آیا۔ تحفہ گلوڑیا کی اشاعت پر اس نے اشتہار دیا ہے کہ لو تقول علینا پر جو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مفتری پیش کرو جس نے خدا پر تقول کیا ہو اور اپنے ان مفتریات کو شائع کیا، اور پھر اس نے 23 برس کی مہلت پائی ہو، تو 500 روپے انعام دیا جائے گا۔ اس پر قتل وطین ایک لغو سا اشتہار کسی امرسری عطار نے دیا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے اشتہار میں اسی کا حوالہ دے کر اس بوجھ کو گردن سے اتارا اور ندوہ کے جلسے میں حضرت کو بلایا ہے۔ حضرت حجت اللہ نے تجویز فرمایا کہ اس کے متعلق مختصر اشتہار ندوہ کو مخاطب کر کے لکھا جاوے، کیونکہ وہ اشتہار الگ تباہ ہونا ہے جو کسی وقت الگ میں شائع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ضرورت نہیں کہ اس مضمون کا اعادہ یہاں اپنے لفظوں میں کیا جاوے۔ دربار شام آج شیخ عبدالرشید صاحب زمیندار و تاجر میرٹھ جو آج ہی آئے تھے، حضرت اقدس سے نماز سے فارغ ہوتے ملے۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ان کو حضرت سے انٹروڈیوس کرایا۔ زمیمہ شانہ ہند میرٹھ کے متعلق ذکر آنے پر شیخ عبدالرشید صاحب نے عرض کی کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ بذریعہ عدالت اس کے خلاف سخت توہین آمیز پر نوٹس لوں۔ حضرت حجت اللہ نے فرمایا ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے، یہ گناہ میں داخل ہوگا اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدم کریں، اس لیے ضروری ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لیں۔ اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم سنائی جو بہت لطیف اور معنی خیز ہے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ عورتوں کے افادہ کے لیے اس کو الگ چھاپ دیں۔ بعد نماز شاہ آج کا دربار ختم ہوا۔ 3 اکتوبر سن 1902 آج جمعے کا دن ہے۔ حضرت اقدس کا معمول ہے کہ جمعہ کو سیر کو تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ نماز جمعہ کی تیاری کے لیے مسنون طریق پر غسل، حجامت، تبدیلی لباس، حنا وغیرہ امور میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے سیر کو تشریف نہیں لے گئے۔ جمعہ سے پیشتر ندوہ کے لیے ایک اشتہار لکھا جو کل 2 اکتوبر کو عصر کے وقت تجویز کیا تھا۔ اگرچہ یہ اشتہار صرف ایک صفحے کا تجویز کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور کلام میں وہ قوت اور روانی دی ہے کہ جو اعجازی رنگ سے رنگین ہے، اس لیے بجائے ایک صفحے کے کئی صفحے ہو گئے۔